ریا آخری بس کا انتظار کرنے لگی۔ وہ ایک انٹیریئر ڈیزائنر تھی۔ وہ کافی دیر سے بس اسٹاپ پر انتظار کر رہی تھی۔ آخر کار بس آ گئی۔ یہ ان بہترین بسوں میں سے نہیں تھی جو اس نے دیکھی تھیں، لیکن اس کی دیکھ بھال خراب تھی۔ بس کنڈکٹر سے بات کر کے وہ سمجھ گئی کہ بس نے اس کے گھر پہنچنے کے لیے معمول سا مختلف راستہ اختیار کیا جو کہ ایک بہت بڑے پہاڑ کی دوسری طرف تھا۔ ریا بس میں بیٹھ گئی۔ اسے احساس ہوتا ہے کہ وہ مسافروں کے درمیان بالکل اکیلی تھی، جبکہ کنڈکٹر اور ڈرائیور سامنے بیٹھے تھے۔ جس علاقے سے بس جا رہی تھی وہاں انٹرنیٹ واقعی خراب تھا، اس لیے اسے نقشے کو دیکھنا پڑ رہا تھا۔ تب اسے احساس ہوا کہ بس کو ایک تنگ سڑک کو پار کرنا ہے جس میں ایک پہاڑ پر کھڑا موڑ ہے۔ راستہ خوفناک تھا کیونکہ بس کو جنگل سے گزرنا تھا۔ بس کی ہیڈ لائٹس روشنی کا واحد ذریعہ تھیں۔ سڑک بہت چھوٹی تھی اور اس کی اچھی طرح سے دیکھ بھال نہیں کی گئی تھی، جس کی وجہ سے ریا قدرے پریشان تھی۔ بس ریا کے اسٹاپ سے پہلے آخری اسٹاپ پر رکی جو آخری تھا۔ بس کو وہاں 5 منٹ رکنا تھا۔ بس اسٹاپ ایک دور دراز جگہ پر واقع تھا جس کے ارد گرد بڑے بڑے نیم اور پیپل کے درخت تھے۔ مناظر کافی خوبصورت تھے، اس لیے ریا نے کچھ دیر کے لیے مناظر کی خوبصورتی دیکھنے کا فیصلہ کیا۔ اچانک اس نے کچھ دیکھا جس سے اس کا دل دھڑکنے لگا۔ ایک عورت چاندنی کے مقابل کھڑی ہاتھ ہلا رہی تھی۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ بہت جانی پہچانی لگ رہی تھی۔ ریا کچھ دیر اسے گھورتی رہی۔ عورت نے اپنا دایاں ہاتھ ہوا میں بلند کیا اور اسے آگے پیچھے جھٹکا، جیسے کہہ رہی ہو، یہاں آؤ ریا۔ ریا اپنے بیگ سمیت بس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ وہ خاموشی سے بس سے باہر نکلی۔ اس حیرت انگیز عورت کو دیکھ کر ہپناٹائز ہو کر اس کی طرف چل دی۔ وہ تقریباً پیپل کے درخت کے پاس پہنچ گیا جس کے نیچے وہ عورت کھڑی تھی۔ ہاں، یہ وہی درخت ہے جس کے نیچے وہ عورت کھڑی تھی، ریا نے سوچا۔ لیکن جیسے ہی وہ پیپل کے درخت کے نیچے پہنچی، وہ عورت ریا کو بالکل الجھن میں چھوڑ کر غائب ہو گئی۔ وہ کہاں گئی؟ ریا نے سوچا۔ یہ 1 ملی سیکنڈ کے بعد تھا کہ اسے احساس ہوا کہ وہ عورت اس کی ماں تھی جو 2 سال پہلے ایک کار حادثے میں مر گئی تھی۔ میں بے وقوف ہوں، اس نے اداسی سے سوچا، یہ میرا وہم ہے۔ ریا کو اچانک اپنے پیچھے بس کی آواز سنائی دی۔ وہ پیچھے مڑی۔ اس نے دیکھا بس اسے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ نہیں روکو، وہ چلائی، لیکن بس اندھیرے میں چلی گئی۔ ریا اب جانتی تھی کہ اسے اپنے گھر کے لیے دوسری بس نہیں ملے گی، اس لیے اسے قریبی ہوٹل میں رہنا پڑا۔ ریا پھر اگلی صبح اخبار پڑھنے کے لیے اٹھی کہ بس جو اس پہاڑی رستے سے گزری تھی وہ وادی میں گر کر تباہ ہو گئی۔ ریا بے چین ہو گئی کیونکہ وہ بس وہی تھی جس میں وہ کل رات سوار ہوئی تھی۔ اسے اس حقیقت سے بے حد راحت ملی کہ اس نے گزشتہ رات اپنی ماں کو دیکھا اور وہ بس چھوڑ دی۔ اس نے ماں نے اسے اس کے آخری عذاب سے بچا لیا تھا۔